بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی غرض سے، فکر آخرت کی غرض سے مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا، ہماری اصلاح کا اور زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ عصر کے بعد بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے، بے مقصد زندگی دے کر نہیں بھیجا۔ لیکن ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس مقصد کو پہچاننے والے بہت تھوڑے نظر آتے ہیں اور بے مقصد زندگی گزارنے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ابھی امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے تھے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی قرآن کریم اللہ کا یہ پاک کلام، شہنشاہی کلام، اللہ نے جا بجا ہمیں بیدار کیا ہے، جھنجھوڑا ہے، کہیں پر ڈرایا ہے، کہیں پر رغبت دلائی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کہا جائے تو فوراً کہنا مان لیتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ ہمارا فلاں کام کر دو تمہیں ٹافی دیں گے، فلاں چیز دیں گے، تو لالچ میں کر لیتا ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈرا دھمکا کر کام لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں جا بجا کہیں ترغیب کا انداز اختیار فرمایا اور کہیں پر ترہیب کا انداز اختیار فرمایا۔ پہلے بتایا کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آدمی سوچے کہ میں نیکی کرتا ہوں، نیکی کر کے مجھے ملے گا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ نیکی کر کے دنیا میں کیا ملنا ہے اور دنیا میں ہم نے کیا لینا ہے؟ نیکی کر کے اللہ کو راضی کر کے کیا دنیا میں صلہ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کا صلہ تو آخرت میں لینا ہے۔ یہ دنیا کی تو محدود سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ابرار جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک بندے جو ہیں نا، یہ اللہ کے انعامات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔
نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ کی نعمتوں کا مقام کون سا ہے؟ جنت ہے۔ تو نیکی کا جو صلہ انسان کو ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا، اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈر، ایک خطرہ لگا رہتا ہے کہ نامعلوم ہم سے نیکی کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، نہ معلوم ہمارا عمل اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا کہ وہاں پر اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہو گیا کہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اسی لیے کہا گیا وہ رضوان من اللہ اکبر، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ جنت تو اس کے سامنے چھوٹی ہے، اللہ کی رضا اس سے بھی بڑی ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دے گا۔ لیکن وہ اللہ کی رضا کس کو حاصل ہوگی، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے، لیکن کبھی سوچا کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا میرا کہنا مانے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کہنا مانے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد کہنا مانے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو دنیا میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور اسے کبھی اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے کہ بڑا نکما ہے، بڑا نالائق ہے، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ تو اسی طرح اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کہنا مانے، کیونکہ جتنے اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہم پر کسی انسان کے نہیں ہیں جتنے اللہ کے احسانات ہیں۔ تو جس کے احسانات زیادہ ہوں، جس کے انعامات زیادہ ہوں، تو پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے، اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے انسان کو تھوڑی ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے کہ ایسے محسن کی، ایسے مربی کی، اس کی حکم عدولی کر رہا ہوں، اس کے حکم کو توڑ رہا ہوں، اور ایسے رب کو میں ناراض کر رہا ہوں۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، شناخت کو، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر گناہ پر کوئی پکڑ اور سزا نہ بھی ہوتی، اب تو سزا بھی ہے، پکڑ بھی ہے، عذاب بھی ہے، لیکن اگر گناہ پر کوئی سزا اور پکڑ نہ بھی ہوتی تو جب بھی گناہ کرنے کا کام نہیں تھا کہ اللہ اس سے ناراض تو ہوتا ہے، اس کی نافرمانی تو ہے، اور اب جب کہ سزا کا، پکڑ کا اندیشہ ہے تو پھر کتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ کیا وہ احتیاط ہماری زندگی کے اندر نظر آتی ہے؟ بالخصوص یہ ایام، رجب کا مہینہ اپنے رخصتی پر ہے، اور شعبان کے برکت والے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ کب؟ ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، لیکن رجب کے مہینے سے رمضان میں پہنچنے کا، رمضان کی آمد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے، کتنا قابل قدر مہینہ ہے کہ 2 مہینے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے رجب اور شعبان کی برکتوں کا سوال کر رہے ہیں
رجب اور شعبان کی برکتیں، اور ہم میں سے کون ہے جو برکتیں نہیں چاہتا؟ ہر آدمی کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہے کہ اسے برکت حاصل ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف آرزو اور تمنا کرنے سے حاصل ہو جائے. آرزو اور تمنا کرنے سے تو انسان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، پیاس بھی نہیں بجھتی. اس کے لیے بھی اسے لقمہ بنا کر حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے. کوئی آرزو اور تمنا کرتا رہے کہ بھوک ختم ہو جائے تو کیا ایسے بھوک ختم ہو جائے گی؟ پیاس بجھ جائے کیا پیاس بجھ جائے گی جب تک کہ پانی نہ پیے؟ تو اسی طرح سے ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی ہے، تلاش میں ہے کہ برکت حاصل ہو جائے، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کے وقت میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اولاد کے اندر برکت ہو. ہر شخص برکت چاہتا ہے، اور بے برکتی کا رونا بھی روتا ہے کہ جی برکت نہیں ہے، کما کما کر تھک گیا لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا، بے برکتی ہے، قرض ہے، نقصان ہے، پریشانی ہے. آخر کیوں؟ یہ برکت والا زمانہ تو گزر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، اللہ سے سوال کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ برکت والے ایام ہیں. اگر برکت نہ ہوتی تو آپ اللہ سے سوال نہ فرماتے. پتہ چلا کہ برکت ہے، برکت والا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ زمانہ ہم پر سائبان کیے ہوئے ہے. لیکن پھر بے برکتی کا رونا آخر کیوں ہے؟ آخر سبب کیا ہے کہ پانی موجود ہو پھر آدمی پیاس کی شکایت کرے کہ جی میں پیاسا ہوں، کھانا موجود ہو پھر بھوک کی شکایت کرے کہ میں بھوکا ہوں؟ آخر سبب کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں محروم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی شامت اعمال سے اپنے کو محروم کرتے ہیں. اور اگر اسے یوں کہا جائے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن بندہ لینا نہیں چاہتا. اللہ تو دینا چاہتا ہے. وہ برکت ہے کس کے لیے؟ وہ برکت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، وہ برکت ہمارے لیے ہے. لیکن کوئی لینے والا تو ہو، اور ظاہر ہے کہ جب لینے والا نہ ہو، بچہ، چھوٹا بچہ جب روتا ہے نا، تو جب ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے، دودھ آتا ہے. اگر وہ بچہ رونا چھوڑ دے، طلب چھوڑ دے، تو ماں کی چھاتیاں بھی خشک ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے بندے کے اندر اگر طلب ختم ہو جائے، طلب اور چیز ہے، ہوس اور چیز ہے. ہوس تو یہی ہے کہ انسان بس آرزو کرتا رہے کہ یہ مل جائے اور وہ مل جائے، لیکن کرے کچھ نہیں، کرے کچھ نہیں، صرف اس کی ایک آرزو رکھے، تمنا رکھے. اور طلب اسے کہتے ہیں کہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے، جب تک اس چیز کو حاصل نہ کر لے اطمینان اور چین سے نہ بیٹھے. اب ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہمارے اندر طلب ہے یا ہوس ہے؟ کیا چیز ہے؟ طلب الگ ہے، ہوس الگ ہے، آرزو الگ ہے. آخر کیا چیز ہے؟ طلب کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ انسان اس طلب کے لیے دو کام کرتا ہے. پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر طلب ہے، سچائی ہے، کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کے دروازے ہیں اسے بند کرتا ہے. اور جب اللہ کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کرے گا تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے. اس رحمت اور برکت کے دروازے کی جو چابی ہے وہ آپ کے پاس ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے. اگر کوئی اس چابی کو استعمال میں ہی نہ لائے تو آخر وہ دروازہ کیسے کھلے گا، تالا کیسے کھلے گا؟
تو اس چابی کو استعمال کرنے کے لیے، دروازے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دیں۔ آج تو اتنا انحطاط آ گیا کہ آج کے زمانے کا انسان گناہ کر کے بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ نہ کرے انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو پھر بھائی ایمان خطرے کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی اگر گندگی کھا رہا ہے تو گند سمجھ کر اسے کھانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ شراب کی بوتل کو جو ہے وہ آب زمزم سمجھ کر پینے لگے۔ اگر اس گند کو گند سمجھ رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا ہوگا کہ ایمان تو بچا رہے گا۔ اور آج یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب گناہ کی بہتات اور کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی مذمت دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر برائی کا برا ہونا بھی برا معلوم نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ گاؤں کی بیٹی، کسی بھی گھر کی بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی، اس کا ایک تقدس تھا، احترام تھا، ادب تھا، کوئی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھتا تھا کہ یہ سب کی بیٹی ہے، یہ سب کی بہن ہے۔ ماؤں کا ادب اور احترام تھا، کوئی کسی ماں کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج تو پڑوسی سے پڑوسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آخر یہ تنزلی کہاں سے آئی؟ یہ گراوٹ، یہ فساد کہاں سے آیا؟ یہ گناہوں کی کثرت کے سبب آیا، اس کی بہتات کے سبب آیا کہ اس برائی کی مذمت اندر سے نکل گئی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے اسے وہ گناہ پہاڑ کے برابر معلوم ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں پہاڑ مجھ پہ گر نہ پڑے۔ لیکن اگر وہ گناہ کر گزرے اور کرتا رہے، پھر وہ جو پہاڑ جیسا گناہ جو نظر آ رہا تھا، پھر اسے مکھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ کیا مطلب؟ اس گناہ کی مذمت اندر سے نکل گئی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، کہ آج معاشرے کے اندر انسان ایسا حرص و ہوس کا شکار ہے اور ایسا شہوت کا غلام ہے کہ اس کی نظر میں کسی کی بہن اور بیٹی کا تقدس نہیں ہے۔ اور اس موبائل فون کے فتنے نے شرم و حیا کی جنازہ نکال دیا ہے۔ جس کو دیکھو کس قدر اس کا استعمال جو ہے بے حیائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی انسان کی آنکھ میں شرم اور حیا تو ہو، جہاں جاؤ یہی المیہ ہے، جہاں جاؤ یہی المیہ ہے۔ یہاں تک کہ نوبت آ چکی ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں کہ جن کے پاس حلال ذریعہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گند کے اندر منہ مارتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا، جب آپ کو معراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا، آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں اور ان کے بدن برہنائے چیتڑوں سے اپنے بدن کو چھپا رکھا ہے، اور کسی ہانڈی میں پکا ہوا اچھا گوشت بھی ہے، حلال گوشت ہے، اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا بدبودار حرام ہے۔ وہ حلال تو نہیں کھاتے، حرام کھاتے ہیں، سڑا ہوا بدبودار کھاتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن مردوں کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہوتی تھیں، لیکن وہ شب باشی کے لیے غلط جگہ پہ جاتے تھے، حرام جگہ پہ خواہش کو پورا کرتے تھے۔
اور وہ عورتیں کہ جن کے حلال شوہر موجود ہوتے تھے، ایک وہ شب باشی کے لیے حرام جگہ پر خواہش کو پورا کرتی تھی۔ یہ ایک المیہ ہے، معاشرے کے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حیا رخصت ہو جائے پھر جو چاہے انسان کر گزرے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے، جو چاہے وہ کر گزرے۔ اور اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب انسان کے اندر کوئی خرابی جنم لیتی ہے، کسی خرابی کا اس سے ارتکاب ہوتا ہے، اس کا سبب بے حیائی ہوتی ہے۔ پہلے حیا رخصت ہوتی ہے، بعد میں اس سے برائی کا صدور ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کو کوئی جواب دیتا ہے، باپ کی بے ادبی کرتا ہے، پہلے اس کی حیا جاتی ہے، بعد میں بے ادبی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی، باپ کے سامنے زبان نہ کھولتا، پہلے بے حیا بنتا ہے، حیا پہلے رخصت ہوتی ہے۔ کوئی بیوی شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، پہلے حیا جاتی ہے، بعد میں زبان درازی کرتی ہے۔ اگر اس کے پیش نظر شوہر کا درجہ اور مقام ہوتا، کبھی اس کی زبان نہ کھلتی، تو پہلے حیا رخصت ہوتی ہے۔ انسان سوچتا چلا جائے معاشرے کے اندر کہ جو بگاڑ اور فساد نظر آتا ہے، یہ بگاڑ اور فساد وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پر پہلے حیا جاتی ہے، حیا پہلے رخصت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ برکت والا زمانہ ہے، ہم برکت والے زمانے کے اندر موجود ہیں کہ وہی مثال ہے کہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دسترخوان پر نعمتیں موجود ہیں، اور کوئی کھانے والا نعمتوں کو نہ کھائے اور شکوہ کرے جی بے برکتی کا، جیسے آج لوگوں کی زبان پر ہے۔ تو اللہ نے تو دسترخوان بچھا دیا، پورے رجب اور شعبان کے مہینوں کو برکت والا بنا دیا کہ جس کے ہر لمحے کے اندر برکت موجود ہے۔ پھر انسان شکوہ کرے کہ برکت نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کے دروازے بند کرنے ہوں گے۔ نافرمانی انسان اس وجود سے بھی کرتا ہے۔ وجود کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ کس کی امانت ہے؟ کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ اللہ کی امانت ہے۔ اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنا، ساری رات سوشل میڈیا پہ گزار دینا، فیس بک پہ گزار دینا، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا، پراگندہ خیالی اور ذہنی انتشار کا شکار ہونا۔ کبھی سوچا کیا اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ کیا اللہ نے یہ وجود، یہ نعمت اسی لیے دی تھی؟ یہ صلاحیتیں، یہ صحت اسی لیے دی تھی؟ اور جب کل اللہ سوال کرے گا، طبیعت کانپ جاتی ہے، یہ سوچ کر طبیعت کانپ جاتی ہے کہ جب سوال ہوگا ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ اور سوال یہی ہوگا کہ زندگی کہاں گزار کر آئے۔ اس لیے میں عصر کے بعد بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آئے کس لیے ہے۔ اگر مقصد زندگی کو نہ پہچانا تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہ پہچانا۔ اگر اپنے آپ کو نہ پہچانا تو کچھ بھی نہ پہچانا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ سارے جہاں کو تو پہچانتے پھرتے ہیں لیکن اپنے آپ سے غافل ہیں۔ ہم سے سارے جہان کا سوال نہیں ہوگا، ہم سے اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ جو اس ذات کی معرفت ہے، یہ معرفت رب کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں میں، اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اسے اشرف بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ جس نے اس کی معرفت کو حاصل کر لیا، یہ معرفت اسے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے گی، اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ لیکن زندگی ہے کہ غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے بھائی، اس نافرمانی کے دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔
یہ آنکھ ہماری نہیں ہے، اللہ نے امانت دی ہے. یہ زبان ہماری نہیں ہے، مالک نہیں ہے اس کے، اللہ نے امانت دی ہے. یہ سارا وجود اللہ کی ایک امانت ہے، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آج کہتے جی بس کیسے زندگی تبدیل ہوگی، کیا ہوگا؟ ارے کیسے تبدیل ہوگی؟ ایک ارادے کے اندر زندگی تبدیل ہوتی ہے، ایک عزم کے ساتھ، ایک آن کی آن میں انسان اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے. زندگی تبدیل کرنا تو بہت آسان ہے. اللہ نے انسان کو ہمت اور ارادہ دیا ہے، کوئی مجبور یا کوئی معذور پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمت اور ارادے کے ساتھ بھیجا ہے، اچھے اور برے کی شناخت کے ساتھ بھیجا ہے. پھر اس کے باوجود، اور یہ معیار دنیا کے اندر قائم ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر قائم ہے کہ کوئی آدمی اگر پھل خریدنے کے لیے بھی جاتا ہے تو 200-400 روپے کا پھل اگر خریدتا ہے، فروٹ خریدتا ہے، گلے سڑے نہیں خریدتا، اچھے خرید کے لاتا ہے کہ جو پیسے خرچ کر رہا ہوں تو اچھی چیز لینی ہے، کوئی گلی سڑی چیز نہیں لینی. اتنی اللہ نے عقل و شناخت دی ہے. تو پھر یہ جو زندگی کا پیسہ جو اللہ نے تیرے ہاتھ پہ رکھ کے بھیجا ہے تجھے تو تاجر آخرت بنا کر بھیجا، اور تجارت کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ وقت کا پیسہ تیرے ہاتھ میں رکھ کر دیا کہ جا اس سے کوئی کارآمد چیز خرید کے لانا. تو اس وقت کے پیسے کو ضائع کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے. دنیا کا پیسہ تو کارآمد چیزوں کے اندر خرچ کرے، اور جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے اللہ کی امانت کو اس کی نافرمانی میں خرچ کر دے. پھر سوچنا چاہیے نجات کیسے ہوگی، آخر کیا ذریعہ ہوگا نجات کا. تو پہلی چیز یہی ہے، برکت کو حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر دو. اور یہ بھائی سب کے اختیار میں، میری بھی اختیار میں، آپ کے بھی اختیار میں. کسی غیر اختیاری چیز میں کلام نہیں ہو رہا، اختیاری چیز کے اندر کلام ہو رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، کوئی ہمیں ایسی تکلیف نہیں دی کہ جو ہمارے اختیار میں نہ ہو، جو ہم نہ کر سکتے ہوں. اللہ نے کسی ایسی چیز کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی، اختیار میں ہے. اور یہ جو اختیار کا استعمال ہے نا، اسے ذرا درست رکھنا چاہیے. درست کیسے رکھنا چاہیے؟ اس اختیار کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا اسی اختیار کے بارے میں سوال ہوگا، اختیاری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کسی غیر اختیاری کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرے، غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو. سوچ لے کہ کیا کیا چیز اختیاری ہے، بس اختیاری کام کرتا چلا جائے، اور جو اس کے اختیار میں نہیں اس سے پریشان نہ ہو، کل اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کرنا. اور بھائی سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ حیا. یہ حیا بڑا قیمتی جوہر ہے، بہت قیمتی جوہر ہے. اور یہ قیمتی جوہر اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، مردوں میں بھی ہے، خواتین میں بھی ہے. اور یہ بڑی اعلیٰ اور اونچی صفت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی کہ جیسے کنواری لڑکی پردے کی حالت میں ہوتی ہے کتنی با حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے. تو یہ قیمتی جوہر ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اسی حیا پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی نظر کرم متوجہ ہوتی ہے. وہ با حیا کی طرف ہوتی ہے، بے حیا کی طرف نہیں ہوتی. بے حیا تو خود اپنے کو رسوا کر لیتا ہے. اللہ تو رسوا کرنا نہیں چاہتا، لیکن بندہ اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے. اور وہ رسوا جب ہی کرتا ہے کہ جب وہ بے حیا بنتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی گناہوں کے دروازے بند کر دو. زبان بھی قابو میں ہو، آنکھ بھی قابو میں ہو، یہ کان بھی قابو میں ہو.
اور یہ خیالات، سوچ، یہ بھی قابو کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دل کے اندر خیالات پکڑیں، نماز کے اندر کھڑا ہے لیکن خیال پتہ نہیں کہاں پر ہے، پراگندہ خیالی کا شکار ہے. اس کی بڑی حفاظت، اپنے افکار کی حفاظت، اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ پراگندہ خیالی کا شکار نہ ہو، کہ وہ موقع، وہ لمحہ جو اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کا عطا فرما دے، اپنے سے ہم کلام ہونے کا عطا فرما دے، اپنے سامنے سربہ سجود ہونے کا موقع عطا فرما دے، یہ اللہ کا انعام ہے. اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اس وقت کہیں اور دماغ گھوم رہا ہے. تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور دوسری چیز، اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے اوامر کا اہتمام، کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی تعلیم ہمیں دی ہے، بس اس کی پابندی کرنی ہے. اور اس میں ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ نماز کی پابندی ہے. سب سے پہلی چیز نماز ہے. اور جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، ایک تو نماز کی برکت سے پاکیزہ رہتا ہے. پاکیزہ رہتا ہے تو بہت سے برے وساوس اور خیالات سے بچا رہتا ہے. کہ آدمی اگر نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس پر شیاطین کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. باوضو ہے، پاک ہے، وہ شیاطین کے حملے سے بچا رہتا ہے. تو سب سے پہلا درجہ ایمان کے بعد فرائض اور واجبات ہیں. باقی نوافل، سنن، یہ تو اس کے بعد میں ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ منتیں مان لیتے ہیں، مزاروں پہ چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے. تو کیا حاصل کیا؟ ارے بھائی، وہاں تو سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اور یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز صحیح ہوگی، اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی اعمال بھی درست ہوں گے. یہ نماز کی درستی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور ہم جو واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج جسمانی کا شرف عطا فرمایا، تو کبھی سوچا کہ آپ اپنی معراج سے ہماری معراج لے کر آئے؟ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ عالم بالا میں فرض ہوئی. یعنی اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے، محتم بالشان یہ عبادت ہے، کہ جو تحفہ دینے کے لیے آپ کو یہ نماز کا آسمانوں پر بلایا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی اگر ہمیں عروج حاصل ہو سکتا ہے، کمال حاصل ہو سکتا ہے، اس نماز کی پابندی سے ہو سکتا ہے، تو ہم اپنی معراج کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ اور مردوں کے لیے تو جماعت کی پابندی بھی ہے، خواتین کے لیے تو جماعت کی پابندی بھی نہیں. لیکن کیفیت یہ ہے کہ خواتین نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتی ہیں، نمازوں کو قضا کرتی ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معذوری کے ایام آتے ہیں. یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے خواتین کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ معذوری سے پاک ہونے کے بعد کتنا وقت باقی ہے کہ اس وقت کی نماز اس پہ فرض ہو جاتی ہے. یہاں تو کیفیت ہے کہ ایک دن کی اور نمازیں قضا کر دیتی ہے. مرد سے بھی سوال ہوگا کہ اگر اپنے ماتحت کو اللہ کا دین نہ پہنچایا، اپنی رعیت کو اللہ کا دین نہ پہنچایا، کل قیامت کے دن سوال ہوگا. اس لیے خواتین کے اندر نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل خواتین کو پڑھانے چاہیے، سکھانے چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ انسان کی عبادات کا جو مدار ہے وہ پاکی اور طہارت پر ہے. اور جس درجے کی پاکی ہوگی اسی درجے کی عبادت ہوگی. اگر پاکی کے اندر کمی ہے، طہارت کے اندر کمی ہے، وہ طہارت اگر ناقص ہے تو پھر عبادت کامل کیسے ہوگی؟ اگر طہارت کامل ہے تو عبادت بھی کامل ہے. اس طہارت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا درجہ جو نیک کاموں کے اندر ایمان کے بعد وہ نماز کا ہے. اور آج نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ غفلت ہے. آپ دیکھ لیں جتنی عصر، مغرب، عشاء میں مصلی ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی بستر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں.
کہ ادھر اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ کہتا نہیں میری تو نیند نماز سے بہتر ہے، یہ بستر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور اس کا ایک سبب ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، ظاہر ہے کہ جو راتوں کو دیر تک جاگے گا تو صبح کہاں سے اٹھنے کی ہمت ہوگی؟ بڑے لوگ جو ہے فخر کرتے ہیں، رات کے 2-3 بجے تک گھومتے رہتے ہیں، نوجوان بچے گھروں میں نہیں آتے، اور اگر ماں باپ کچھ کہہ دیں برا لگ جاتا ہے کہ جی آپ کون ہوتے کہنے والے؟ ارے بھائی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو تم سے محبت پیار ہے، تمہارا گھر سے باہر جانا انہیں تکلیف دیتا ہے، تو تم کیوں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو؟ اس لیے رات کو جلدی سونے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو آدمی رات کو جتنا جلدی سوئے گا صبح کو اٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر یہ جو موبائل فون ہے، ہر موبائل کے اندر الارم موجود ہے، دنیا جہاں کے کام تو اس موبائل سے لیے جاتے ہیں، الارم کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اور اس الارم پہ پھر اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے صبح کا وقت بڑی برکت والا وقت ہے کہ یہ صبح کا وقت اللہ کی جانب سے رزق کے تقسیم کا وقت ہے، کہ صبح روزی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے۔ اب جو اس وقت میں بیدار ہو جائے اور جو اپنی جھولی پھیلا دے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، اور جو سوتا رہا تو پھر مثل ہے کہ جو سویا وہ کھویا، سوتا رہا تو کھو گیا، پھر اس نے کیا پایا؟ تو اپنا نقصان انسان خود کر رہا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے بھائی برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ نیکی کا اہتمام ہے، آدمی نیکی کرے۔ اور یاد رکھیے کہ نیکی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز بہت بڑی نیکی ہے، فرائض میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر صدقات واجبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور جو جتنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ خیر خواہی کرے تو میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، یہ تو مکافات ہے، بدلہ ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر دوسرے کی جانب سے ہمیں ناگواری پیش آئے اور ہم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دوں جو مجھے محروم کرے، میں اسے دوں جو مجھے محروم کرے، میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے توڑے، یہ خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے۔ آج تو کوئی ہمارے بارے میں ایک بات کہہ دے ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ہم 10 سنا دیتے ہیں، تو یہ خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ ضبط ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر درگزر کا مادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر بڑوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ بڑے معمولی باتوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ برائی ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، اس برائی کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں، آگے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، درست راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، انہیں اچھا ماحول دے دیں، اپنی عادات کو درست کر لیں، بچوں کے اندر خود بخود اچھی عادات آتی چلی جائیں گی۔ پڑھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ماحول کو دیکھ کر بدلتے چلے جائیں گے۔ آج ہم تمنا تو رکھتے ہیں کہ بچہ جنید بغدادی بن جائے، لیکن خود کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو بچہ کیسے بن جائے گا؟ اپنے آپ کو پہلے درست کرنا ہے، پھر اس کے اثرات آتے ہیں، وہ اثرات اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، وہ دوسروں کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ تو تیسری چیز، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور مخلوق میں سب سے بڑا درجہ تو اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا درجہ اپنے ماں باپ کا ہے کہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائیں، اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھیں، اور ان کی دعائیں لیں۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو آنے والی بلا اور مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، وہ جو ماں باپ کے بوڑھے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ گھر سے باہر تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن گھر میں آ کر موذی بن جاتے ہیں۔ بیوی سے فساد ہے، ماں باپ سے فساد ہے، بھائی بھائی کا فساد ہے، اور گھر سے باہر میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر انسان کو درست ہونا چاہیے، اور اس درستی کی ابتدا اپنے ماں باپ سے ہے۔ اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے دعا کا کرنا، ایک ہے دعا کا کرانا، اور ایک ہے دعا کا لینا۔ تو دعا کرنی بھی چاہیے، انسان اللہ سے ہمیشہ اپنی حاجت کو مانگتا رہے، اور دوسروں سے دعا کی درخواست کرنی بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا لینے والا بن جائے، کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے بے اختیار تمہارے لیے دعا نکلے، کہنے کی نوبت نہ آئے، بے اختیار دعا نکلے، ان کا دل اتنا خوش ہو، انہیں اتنی راحت پہنچاؤ کہ بے ساختہ ان کی زبان سے دعا نکلے۔ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی، کیونکہ تقدیر کو بدلنے والی چیز سوائے دعا کے اور کچھ نہیں، اور یہ تقدیر دعا کے اندر کی چیز، دعا تقدیر کے اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ دعا بدلتی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ بہت پریشان کہ اولاد نافرمان، کہنا نہیں مانتی، اذیت اور تکلیف۔ ماں باپ چاہتے کیا ہے؟ ارے بھائی ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ دو محبت کے بول بول دو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اور پھر بڑھاپے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کو بھول، نسیان کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی بار بار وہ باتوں کو ریپیٹ بھی کرنے لگتا ہے۔ اسے برداشت کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کا حق ادا کریں، اور ان کے دل سے جو دعا نکلے اللہ اس انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو بس آج کا سبق یہ ہے کہ یہ برکت والے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ زمانہ برکت والا جو ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے دروازے بند کرنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنا ہے۔ اور اگر آج سے ہم نے کوشش نہ کی، اپنے آپ کو نہ بدلا، گناہ کو نہ چھوڑا، نیکی کے اہتمام میں نہ لگے، آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جو اللہ کا ولی بنانے والا، اللہ کا دوست بنانے والا، تو جو آج سے کوشش کرے گا وہ رمضان میں کچھ کر سکے گا، اور جو یہ سوچے کہ ہاں رمضان میں کچھ کر لوں گا، جو یہ چاہے کہ رمضان میں نے زیادہ تلاوت کرنی ہے، تو آج سے وہ تلاوت کی عادت ڈالے، جب اسے رمضان میں زیادہ تلاوت کی توفیق ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو یہ نہ سوچے کہ وہاں جا کر اپنے آپ کو بدل لوں گا، جب بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو بدل لوں گا۔ نہیں بھائی، اپنے گھر سے اپنے آپ کو بدل کے جائے۔ جس نے اپنے گھر میں رہ کر اپنے کو نہ بدلا تو بیت اللہ کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا۔ اور ایسے تجربات اور ایسی مثالیں ہیں کہ یہاں سے بڑی تمناؤں کے بعد جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بیت اللہ سے، حرم سے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر کے بیت اللہ کے اندر بھی نہیں جاتے، حرم پاک کے اندر نہیں جاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جب اللہ کے گھر سے دل نہیں لگایا تھا تو وہاں دل کیسے لگے گا؟ تو اس رمضان کے استقبال کے لیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفل روزے آپ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات اتنے تواتر کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب آپ روزوں کا ناغہ نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اس لیے ابھی سے نیکی کی عادت ڈالیں، ابھی سے گناہ سے بچنے کی عادت ڈالیں، گناہ کو برا سمجھیں، اپنے حیا کی حفاظت کریں، اور ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور احترام دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اس نظر کے اندر حرص اور ہوس جو ہے اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہے، یہ حیوانیت کی پہچان ہے کہ جانوروں کے اندر یہ شناخت نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کے اندر تو رشتوں کا تقدس ہے۔ تو انسانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر حیوانیت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی حیا کے جوہر کی حفاظت،
اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی، اور مخلوق میں سب سے بڑا درجہ اپنے ماں باپ کا ہے۔ یاد رکھیے کہ پیر کا درجہ بعد میں ہے، ماں باپ کا درجہ پہلے ہے۔ پیروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، جوتیاں اٹھانے کے لیے، پاؤں دبانے کے لیے، کبھی ماں باپ کے بھی پاؤں دبائے؟ ارے ان پیروں سے بڑے پیر گھر میں موجود ہیں، کبھی ان کے پاؤں دبائے؟ کبھی ان کی خدمت کی؟ کبھی دو میٹھے بول ان کے ساتھ بولے؟ اور یاد رکھیے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، پھر چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے پیر کے پاس بھی چلا جائے، وہ وہاں سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر کے اندر اتنی عظیم دولتیں موجود ہیں، ان کی ناقدری کر رہا ہے، یہ کسی پیر کے پاس کیا فیضیاب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ایام کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان ایام کی برکتیں لینے والا اللہ ہمیں بنا دے، کیونکہ محرومی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محرومی ہماری جانب سے ہے، اور اسے ہم نے ہی دور کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں برکتیں لینے والا بنا دے، اور خلق خدا کے حق میں اللہ ہمیں خیر خواہ بنا دے، اللہ باحیا بھی بنائے، اور اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والا، خدمت کرنے والا، دعا لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ تھوڑا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔